بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلو علی الحبیب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مہینہ ہے اور 22 تاریخ کو آپ کی وصال مبارک کا دن بھی ہے۔ اس مناسبت سے ہم کچھ آپ کے سامنے افضلیت صدیق اکبر کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور خاص طور پہ ہم نے بہت سارے ویڈیو اس سے پہلے بھی افضلیت صدیق اکبر پہ بھی ہم نے بنایا تھا قرآن کے تحت میں اور احادیث طیبہ کے ذریعے سے۔ ابھی کچھ دن پہلے ہم نے اہل بیت اطہارات کے ذریعے سے ان کی زبانی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا برملا اعلان کرنا، اہل بیت اطہارات کے جو فرد خاندان ہیں، وہ جو امام ہیں، وہ تمام کے تمام افضلیت صدیق اکبر کا انہوں نے اعلان کیا ہے۔ آج پھر ہم افضلیت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے حیدرآباد کی مایہ ناز شخصیت، عظیم شخصیت، پیاری شخصیت، سلسلہ نقش بندیہ کے بہت ہی پیارے عظیم بزرگ بھی ہیں، عارف باللہ بھی ہیں، ولی کامل بھی ہیں، اور کئی فن کے بھی آپ جو ماہر بھی ہیں، اور جن کا مزار علی آباد کی سرزمین، جہاں پر علی آباد کا جو جھنڈا ہے اور اس کے آگے جانے کے بعد لیفٹ سائڈ پر مسجد ہے، اور اس مسجد کے احاطے میں حضرت کا مزار ہے، یعنی کہ حضرت کا جو مزار ہے اس کے اندر یہ ان کا نام حضرت کا جو ہے قطب دکن، قدوۃ السالکین، زبدۃ العارفین، مقتدائے طریقہ نقش بندیہ مجددیہ، حضرت مولانا محمد نعیم آپ کا نام ہے، المعروف با مسکین شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام لقب سے آپ کو یاد کیا جاتا ہے۔ اصل نام تو آپ کا نام نعیم ہے۔ تو آپ کی جو کتاب ہے لذات مسکین، لذات مسکین کے اندر آپ نے عقائد کا ذکر کیا، پہلے عقائد کا ذکر کیا، پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہ خلفائے راشدین کا ایک بیان، ایک چیپٹر آپ نے الگ سے اس کو ایک آپ نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے۔ اب کچھ لوگ جو ہے حیدرآباد کے اندر جو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے، حالانکہ ہمارے اسلاف نے جو حیدرآباد دکن ہی سے جو تعلق رکھتے ہیں، جن کے مزارات آج بھی حیدرآباد دکن کے اندر ہے، ان کی تعلیمات کیا تھی اور انہوں نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے، حالانکہ ان اسلاف کی کتابوں کو نہیں پڑھتے ہیں اور ان اسلاف کی باتوں کو ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ اور کچھ ایسے نام و نہاد لوگ بھی ہیں جو اپنے آپ کو جو سنی تو کہتے ہیں، لیکن اسلاف اور اسلاف کی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے ہیں، اسلاف نے اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہے۔ آئیے لذات مسکین کے حوالے سے ہم نے خلفائے راشدین کا جو مقام ہے، وہ مرتبہ ہے، کس طرح سے حضرت مسکین شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان علی آباد حیدرآباد دکن کے اندر جو عظیم شخصیت ہے، اس پر سب سے پہلے آپ یہ بات لکھتے ہیں، اس بات پر ہمیں ایمان اور یقین رکھنا چاہیے، پہلے ایمان اور یہ یقین اس بات پہ رکھنا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء علیہ السلام کے بعد حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، یعنی کہ مقام ہے، مرتبہ ہے، شان ہے، عظمت ہے، افضل ہے، بہتر ہے۔ یہاں پر حضرت نے مرتبہ لکھا ہے، تو مرتبے کے ساتھ اگر ہم یہ دیکھیں گے کہ شان ہے، آپ کی عظمت ہے، مقام ہے، رتبہ ہے، افضل ہے، بہتر ہے، پھر اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام کے وہ جانشین بھی ہے اور مطلق اور خلیفہ برحق بھی ہے۔ حالانکہ آپ نے خلیفہ برحق کو آخری میں لکھا، لیکن مرتبہ صدیق اکبر کا پہلے لکھا آپ نے، بعد میں جانشین کے ساتھ ساتھ آپ نے پھر اس کے بعد مطلقاً یہ کہا کہ خلیفہ برحق لکھا آپ نے۔ تو یہ بات یہ ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو فضیلت ہے، جو افضلیت ہے، جو مقام و مرتبہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بھی آپ خلیفہ برحق بھی ہے، یعنی کہ ظاہری اور باطنی دونوں بھی آپ کو مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ پھر اس کے بعد آپ رشتہ داری میں رسول پاک علیہ السلام کے سسر بھی ہوتے، کیونکہ آپ کی صاحبزادی حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک علیہ السلام کے نکاح مبارک میں ہیں، اس لحاظ سے
سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم داماد ہونا اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہونا۔ پھر دوسرے مرتبے آپ نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے خلیفہ بھی ہیں۔ آپ نے بھی وہی استعمال کیا لفظ کو، مرتبہ لکھا اپنی، مقام ہے، مرتبہ ہے، عظمت ہے، وہ شان ہے، دوسرے نمبر پہ آپ ہے، پھر اس کے بعد آپ نے خلیفہ لکھا ہے، مرتبہ بھی لکھا اور آپ نے خلیفہ بھی لکھا، ان کی شان بھی لکھی، ان کا خلیفہ ہونا بھی لکھا آپ نے۔ پھر اس کے بعد یہ آپ فرماتے ہیں آپ بھی سسر ہے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام داماد ہونا اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سسر ہونا۔ پھر اس کے بعد آپ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرتبہ ہے، آپ کا شان ہے، مرتبہ ہے، عظمت ہے، تیسرے نمبر پہ آپ کی فضیلت اور مقام آپ کا مرتبہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے خلیفہ لکھا، اور رشتہ دار میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہے، اور دو صاحبزادیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہے۔ تو میرے دوستو، یہاں پر کہنے کا مقصد دیکھیے آپ نے، یہاں کا حضرت مسکین شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان کتنی ترتیب کے ساتھ آپ لکھتے ہوئے ان کے مقام کو بھی لکھتے ہیں، ان کے مرتبے کو بھی لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ان کا خلیفہ برحق ہونا بھی لکھتے ہیں، اور جو رشتہ داریاں ہیں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ بھی آپ ان کے ساتھ لکھتے ہیں اور بتاتے ہیں برہمنا یہ ہیں۔ تو یہ اہل سنت الجماعت کی یہ عقائد اور نظریات ہیں، اور اہل سنت جماعت یہ مانتے بھی ہیں کہ خلیفہ برحق پہلے کون ہیں، کس کا مقام مرتبہ کس کا پہلے ہے، اور خلیفہ برحق ہے، پھر اس کے بعد یہ رشتہ داری میں اور آپس میں تعلقات ان کے کیا کیا تھے۔ تو آپ یہ تمام کے تمام یہ چیزیں لکھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ مرتبہ ہے۔ آپ یہاں پر مقام ہے، مرتبہ ہے، اور چوتھے نمبر پہ آپ کا یہ مقام، مرتبہ اور فضیلت اور آپ کی شان اور عظمت، کثیر فضائل بھی ہیں آپ کے، کثیر احادیث کا ذخیرہ جو آپ سے مروی ہے آپ کے فضائل کے بارے میں ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے خلیفہ بھی لکھا آپ نے۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے داماد بھی ہیں، اور آپ کے جو فرزندان ہیں وہ حضرت امام حسن مجتبیٰ ہے، افضل ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں شہزادے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور آپ کی جو بیوی صحابہ ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹی، پیاری بیٹی، لاڈلی بیٹی، طیبہ طاہرہ عابدہ راکیہ ساجدہ سید النساء العالمین سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہے، اور مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں آئی ہیں۔ اب اس کے بعد حضرت مسکین شاہ صاحب قبلہ علیہ رحمۃ الرضوان آپ یہاں پر بڑی ہی آگے چل کے بڑی گفتگو پیاری فرماتے ہیں۔ کیا فرماتے ہیں؟ حضرت صدیق اکبر اور حضرت عمر بن خطاب کی خلافت پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے کے باوجود تمام صحابہ کا بھی اس پر اجماع ہے، تمام صحابہ اس بات پر اجماع متفق ہو چکے ہیں کہ یہ افضل بھی ہے مرتبے کے لحاظ سے، مقام و مرتبے کے لحاظ سے، پھر خلیفہ برحق کے حساب سے بھی یہ افضل ہے، یہ افضل ہے۔ یہ تمام صحابہ اس بات پر ان کا اجماع ہو چکا ہے، اس پر متفق ہو چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ یہ لکھتے ہیں کہ تمام صحابہ نے با جان و دل سے ان دونوں شیخین کی فضیلت اور ان کی مقام و مرتبے کو، تابعداری کو انہوں نے قبول کیا۔ تمام صحابہ نے شیخین کریمین جو صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، تمام صحابہ میں افضل ہے، تو ان کی فضیلت کو، تابعداری کو تمام صحابہ نے قبول کیا، جان اور دل کے ساتھ، بڑی ہی حسن و خوبی کے ساتھ۔ پھر آپ یہ فرماتے ہیں جس نے اجماع کا انکار کیا وہ کافر ہوا، یعنی کہ صحابہ کرام اس بات پر متفق ہو چکے ہیں، تو پھر اب یہ افضل ہے، ان کا مقام مرتبہ ہے، پھر اس کے بعد یہ خلیفہ برحق بھی ہے، پھر ان کا مقام مرتبہ کے ساتھ ساتھ خلیفہ برحق بھی ہونا ہے، پھر اس بات پہ یہ تمام صحابہ کرام اس بات پر متفق ہو چکے ہیں، پھر یہ اجماع ہو چکا ہے، پھر اجماع کے خلاف کوئی اگر جاتا ہے تو پھر وہ کافر ہے، یعنی کہ خلاف جاتا ہے یعنی کہ انکار کرتا ہے، یعنی کہ وہ کافر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ فرماتے ہیں اہل سنت الجماعت کا مذہب یہ ہے کہ خلفائے راشدین کی جس طرح سے ترتیب ہے، یعنی کہ فضیلت اور خلافت کی ترتیب ہے کہ موافق ہے، لیکن محبت ہر ایک سے رکھنی چاہیے،
کہنے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے ان کی ترتیب ہے اسی طرح سے ان کی فضیلت بھی ہے، اور اسی ترتیب کے ساتھ ساتھ ان کی خلافت بھی ہے۔ یعنی کہ فضیلت جس طرح سے صدیق اکبر ہے، فاروق اعظم ہے، عثمان غنی ہے، مولا کائنات ہے، یہ ترتیب ہے، اسی ترتیب سے ان کی فضیلت، ان کا مقام و مرتبہ ہے، اور اسی ترتیب سے ان کی خلافت بھی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہر ایک سے محبت رکھنا ہے، ہر ایک سے محبت رکھیں۔ پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جیسا مرتبہ صدیق اکبر کا ہے ویسا ہی ان سے زیادہ محبت کریں، یعنی کہ افضل صدیق اکبر ہے، مقام و مرتبہ تمام صحابہ میں افضل ہے، تو اسی لحاظ سے ان سے زیادہ محبت کریں، کیونکہ یہ افضل ہے، ان کا مقام و مرتبہ بھی افضل ہے، ان سے زیادہ محبت کریں۔ پھر آپ اس کے بعد فرماتے ہیں فاروق اعظم کا دوسرا نمبر ہے، ان سے زیادہ بھی، ان سے بھی دوسرے نمبر کے اعتبار سے ان کا بھی مرتبہ ہے، ان کو بھی ان سے بھی محبت کریں۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی تیسرے نمبر پہ ہے، ان سے بھی زیادہ محبت کریں مرتبے کے لحاظ سے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی محبت رکھیں، یعنی کہ چاروں کا جو مرتبہ ہے، مقام ہے، اسی مرتبے کے لحاظ سے ان کی محبت کرنی چاہیے۔ اگر کسی نے، آپ یہ بڑی واضح الفاظ میں فرماتے ہیں کہ آج کے ڈھونگے رافضیوں کو سمجھو یا تفضیلوں کو سمجھو، کہ آج کچھ رافضی تفضیلی جو ہے، آج جو ہے اس طرح کو آپس میں فضیلت کو نہیں مانتے ہیں، افضلیت فضیلت کیا ہے یہ ہم نہیں مانتے، ہم اس بات کو ہم نہیں مانتے، اس بات کو ہم انکار کرتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ حضرت فرماتے ہیں کسی نے چاروں کا مرتبہ برابر جانا یا امور دین کی محبت میں ایک دوسرے سے زیادہ محبت کی، وہ مذہب اہل سنت سے جماعت سے باہر ہوا ہے۔ یعنی کہ صدیق اکبر ہو، فاروق اعظم ہو، عثمان غنی ہو، مولا کائنات، یعنی کہ ان کے آپس میں ایک دوسرے کو محبت میں، یعنی کہ دونوں کو برابر جانتا ہے، یعنی کسی سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو پھر آپ یہ فرماتے ہیں کہ امور دین کی محبت نے کسی دوسرے سے زیادہ محبت کی کہ وہ مذہب اہل سنت و جماعت سے باہر ہوا ہے۔ تو جس طرح سے ان کا مرتبہ ہے، مقام ہے، اسی ترتیب سے، اسی لحاظ سے ان سے محبت بھی رکھنا ہے، اور اسی ترتیب سے ان کی فضیلت کو ماننا ہے، برابر جاننا آپس میں، چاروں خلفائے راشدین کو آپس میں برابر جاننا، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں ہے، یہ بے فضول ہے یہ، اور یہ فرماتی ہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت سے خارج ہے، اور کسی سے زیادہ محبت کرنا یہ بھی اہل سنت سے باہر ہوا۔ اہل سنت والجماعت کی خصوصیت یہ ہے کہ باوجود شیخین کریمین کی فضیلت اور مقام و مرتبہ اور ختم، یعنی کہ دونوں داماد عثمان غنی، حضرت مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ سے اہل بیت اور کی محبت کو بھی جزو ایمان سمجھتے ہیں۔ اہل سنت یہ ہیں کہ خلفائے راشدین سے بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ کرام سے بھی محبت کرتے ہیں، اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ان دونوں شخصیات سے محبت کرنا جزو ایمان ہے، اور جزو ایمان ہم سمجھتے ہیں کہ صحابہ سے بھی محبت کرنا یہ جزو ایمان ہے۔ ان سے محبت نہ رکھنے والا اہل سنت والجماعت سے خارج ہوا۔ صحابہ اور اہل بیت آپس میں ایک دوسرے پر نثار اور دودھ اور شکر کی طرح آپس میں ملے ہوئے تھے، ان کے میں بال برابر بھی کدورت، کوئی حسد، کوئی دشمنی، کپٹ نہیں تھی، بلکہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر محبت کا اظہار کرتے تھے، ایک دوسرے پر وہ نثار کرتے تھے۔ تو میری بات، پیغام دینے کا مقصد یہ ہے کہ مقام و مرتبہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کے حساب سے، پھر آپ خلافت کے حساب سے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلفائے راشدین کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ حضرت مسکین شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ آپ نے لکھا ہے، اور اہل سنت الجماعت کے عقائد و نظریات کیا ہے، اور اس پر اجماع ہو چکا ہے، اور تمام خلفائے راشدین کو آپس میں ایک طرح برابر جاننا یہ بھی، اور کسی سے زیادہ محبت کرنا یہ اہل سنت سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس طرح سے ہم باتوں کو یاد رکھیں۔ حیدرآباد کے دکن کے اندر تمام بزرگوں نے اپنی زندگی حیات میں عقیدہ اور پیغام کیا دیا ہے، اور آج ہم اس کو بھلا بیٹھے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو اسلاف کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرما۔